براہت ظلم تھکیوں غیر اوطنی محبت شیطان شرم دے خیال پیارے کبھی بھی جلد بازی نہ کرو بے سوچ اتفکر ساعت خیر من عبادت سنت حضور کی حدیث پاکا ہیٹر گھر ہر کم کی سوچ جو دنیا یا کم کار جو نیک عمل گناہ ثواب ہر عمل کے ایک گھر بے سوچ جب شیطان گناہوں کا خیال دے برائی کبیرے گناہ دوسرے کسی سے ظلم کرنا کسی سے خراب ہونا جو میں کسی سے برائی کروں گا تو کل میرے لیے بھی اور کرے گا اگر آپ کو کوئی ایزا تکلیف دے تو بیٹھ کے ایک منٹ سوچو اس کا نتیجہ کیا اور میں ایک گھڑی سوچنے کی بات ہے خدا کے یاد مارو خیر میری عبادت سنت ایک گھڑی سوچ کے پھر کام کرو ایک وقت کی عبادت کو ملے سب سوچو جو کسی نے سنا ہے جو بھی اچانک مسئلہ حل ہوگی یا تم فیصلہ مقصد ہے ان کی اولاد اس سے 10 گنا اپنی اولاد ان کو تکلیف ایذا دے گی تم ان کو بد دعا نہ کرو ان کے حق میں دعا مانگو یا اللہ میری اولاد کو ایمان کامل عطا فرما میرے دوستوں کو محبت الہی عطا کر یا اللہ ہمارے رشتہ دار پاڑے والے کو حق کے راہ کے پچھانے کا راہ مستقیم دکھا اللہ والوں کی صحبت نصیب کر دعا ایسے کام کرتی ہے جیسے تیر نکل جائے کمان سے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ جو دل ایمان سے سچا تائب ہوتا ہے گناہوں سے جو سائے سے پاک ہوتا ہے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا سید القونی نے بھی فرمایا جن کی توبہ قبول ہے جو سچا تائب ہے ان کی 14 نشانی ہے صحابہ نے عرض کیا وانتم بھی یا رسول اللہ جو بھی حضور فرمان کرتے تھے اس کی تشریح کے لیے حدیث بیان کے لیے صاحب عرض کرتے تھے اجازت ہوتی تھی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ قربان جائے 14 نشانی کون سی ہے حضور فرمایا پہلے والے کلام تبدیل ہو جائے گالیاں گلوچ بکواس ننگے فلم ڈرامے گلہ حسد کینہ پہلی والی نظر ختم ہو جائے بری نظر غصے سے دیکھنا فاخرانہ لباس ختم ہو جائے کالر کف متکبرین والے گھٹنے ڈھک کے چلتے ہیں یہ لباس ختم ہو جائے شریعت کا لباس شریعت پہ کلام ملیم کلام نرم کلام خندہ پیشانی یہ توبہ کی نشانی اور ہاتھ دہنا فرمایا یہ ہاتھ دہنا کار آمد خدا تعالی حضور کی حدیث ہے یہ دہنا ہاتھ جو ہے اس سے صدقات خیرات زکوٰۃ کرے صحیح جگہ یہ توبہ کی نشانی پاؤں اس کے بدنے سے سفر نہیں کرتے ہر وقت شریعت کا خیال کرتے ہیں ہر وقت نادم رہتا ہے پشیمان گزشتہ زندگی یاد کر کے روتا ہے یہ سچی توبہ کی نشانی سچی توبہ کی نشانی پہلے جابر تھا سخت تھا ظالم تھا اب وہ لوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں ایذا تکلیف حق کھاتے ہیں یہ صبر کرتا ہے کہتا ہے کوئی بات نہیں میرے کو آخرت میں ملے گی یہ سچی توبہ کی نشانی نسوہے والی توبہ تو دنیا کرتی ہے توبہ کرتے ہیں کام تو وہی کرتے ہیں جو پاکستان میں پہلے کرتے ہیں خانے کعبے میں توبہ کر کے آئے غلاف کو پکڑ کے رو رو کے آئے کراچی میں پہنچے سگریٹ پیتے ہیں ایئرپورٹ سے اترے
پہلے گھر کا حوالہ لیتے ہیں، بیٹے سے پوچھتے ہیں دکانداری کیسے کی، حقہ، سگریٹ، سود کھانا، وہی کام کرتے ہیں جو توبہ کے پہلے کرتے تھے، کوئی فرق نہ پڑا۔ یہ نصوح کی توبہ ہے۔ توبہ وہ ہے جو توبہ کے بعد دنیا کہے کہ ابھی تبدیل ہو گیا ہے، یہ نہ کہے کہ دیکھو جی حاجی صاحب کے کام، حج کر کے سود کھاتا ہے۔ نہ فرمایا توبہ جس کی قبول ہے، پاڑے میں جتنے گھر ہیں سارے اس کی نیکی کریں۔ جو پاڑے میں گھر ہے دیوار سے، وہ کسی سفر پہ چلا جائے، ان کی جوان بچیاں، بیوی جوان ہے، اس کو اتنی تسلی ہے جو میرے پاڑے والا ہے کبھی میرے بچوں میں بری نظر کر کے نہ دیکھے گا، ایسے جیسے ماں باپ کے حوالے بچیاں اور بیوی کر کے جاتا ہے۔ میرا پاڑے والا بہت خدا کا خوف رکھنے والا ہے، خدا کا دوست ہے، میں بالکل مطمئن ہوں۔ یہ خدا کے دوستوں کی نشانی جن کی توبہ قبول ہوتی۔ جو پاڑے والے مطمئن نہیں، اس کو توبہ قبول نہیں۔ عرض کیا صاحب نے، یا رسول اللہ، خدا وٹ برگزیدہ سب سے مقرب بندہ کون ہے؟ تو ہم وہ کام کریں۔ حضور فرمایا جو امانت میں خیانت نہ کرے اور وعدے خلافی نہ کرے، یہ خدا کے بڑے برگزیدہ صدیق ولیوں سے سب سے خدا کو بہت پیارا ہے۔ پھر حضور تشریف فرمائی، خدا کا دوست وہ ہے جن کے حوالے اپنے بچیاں، بیویاں لوگ کر کے فرضی تعلیم کے لیے، حق کے راہ سیکھنے کے لیے، حید نفاذ پڑھنے کے لیے، مسئلے کے لیے اپنی بیویاں بیٹیاں چھوڑ کے جاتے ہیں کہ ہمارا رہبر کامل ہے، ہمارا مرشد بہت امین اللہ ہے، کبھی ہمارے بچوں کو تکلیف نہ آئے گی، خود کو دیں گے، ان کی حفاظت ماں باپ سے زیادہ کریں گے۔ یہ تمام بزرگان دین سے خدا کو بہت برگزیدہ بندہ ہے۔ اے ذکر والے، توبہ تو وہ ہے جو توبہ کے بعد بندہ کوئی گناہ نہ کرے، اپنے ارادے سے کوئی کتنی بھی توبہ کرے، دن رات توبہ کرے، ہرگز توبہ قبول نہیں۔ توبہ کرے بندہ کسی کامل ولی اللہ کی دامن پکڑے، اللہ والے کی دامن پکڑ کے پھر توبہ کرو تو خبر پڑے گی تو پہلے میرے کیا گناہ تھے، اب کیا عمل ہے یا نہیں۔ توبہ کر تاجیل کر اپنی رہا کے واسطے، ہاں وہ توبہ اللہ والے کے صحبت میں ملتی ہے۔ مہاجرن الی اللہ ورسول، ذات پاک قرآن پاک میں فرمایا سچے تائب ہونے کے لیے گھر سے نکلو، مہاجر بن، مسافر بن کے گھر سے نکلو۔ الی اللہ ورسول، ان کی صحبت میں جاؤ جہاں اللہ رسول کی محبت ملتی ہے، کامل ایمان ملتا ہے، کوئی رسمی واعظ نہیں، کوئی نبوہل چندہ نہیں، جہاں کوئی شریعت کے خلاف کوئی کام بھی نہیں، ان کی صحبت میں جاؤ۔ الا اللہ ورسول، اللہ رسول کی محبت تقسیم کرتے، جاتے جاتے یا واپس جاتے موت بھی آ جائے، یدرک الموت، بھل موت بھی آ جائے فکر نہ کرنا، وَقَانَ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، پہلے قدم اٹھانے سے میں خدا کی ذات صغیر کبیر گناہ بخش دیتا ہوں۔ اے ذکر والے، توبہ کرے بندہ تو کسی کامل کی دامن پکڑ کے پھر توبہ کرے۔ مرشد کامل وہ جو گناہوں سے بچائے، شریعت کی تابع داری کرنے کے، نیند سے اٹھا کے تابع داری کرائے، یہ ہے مرشد کامل جن کے حکم ہے صحبت۔ وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، روک رکھو اپنے نفس کو ساتھ ان لوگوں کے جو بالغدات والعشی دن رات خدا کو پکارتے ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، سارے کٹھے ہو کے ایک دوسرے سے اللہ والے کے صحبت میں بیٹھو تاکہ خدا سے ملائے، صبر بھی پھر کرو گے۔ تو حکم خدا بندی،
دنیا کے پیروں کے کام دیکھ کے حقیقی اللہ والے کے لوگ انکار کر بیٹھے. اصل میں یہ شیطان کی جنگ ہے. اصل راہ دیکھنے کے لیے شیطان چھوڑتا نہیں. رسمی پیروں کے پاس شیطان بھیجتا ہے جاؤ میلا ملاکڑا دیکھو. ڈن دیو تو پیر صاحب چھڑائے گا. میاں جس کے گھر کے بھاتی بیمار ہیں وہ ہمارے کو کیا شفا دیں گے؟ جو ڈاکٹر اپنے گھر کا علاج نہیں کرتا، بیٹے انگریزی پڑھتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، بڑے بڑے کالجوں میں بڑے بڑے بزرگان دین ان کی بچیاں بیٹے لندن میں امریکہ میں پڑھتے ہیں. میاں جو گھر کے اولاد کے دوا نہیں کرتا، ایمان نہیں دیتا، وہ ہمارے کو علاج کیا کرے گا؟ اللہ والے کا اپنی گھر کی اصلاح دیکھو. اگر وہ اصلاح نہیں کرتی اولاد تو اللہ والا وہ جو اسے قطع تعلقات کرے. جیسے حضور احمد پور شریف پیر مٹھا ایک صاحبزادہ تھا، فرمان پہ نہیں چلا تو درگاہ سے نکال دیا. تھا بھی ایک بیٹا. بیٹے جیسی کوئی پیاری چیز ہوتی ہے، مگر اللہ والوں نے اللہ رسول کے دین کو اولاد سے زیادہ پیارا رکھا. یہ تو دنیا کا مثال ہے. یہ ہے صاحب باطن زندہ دل جو اللہ رسول کے قرآن حدیث پہ عمل کرتے ہیں. حتی اکون احدکم، قرآن پاک پڑھو، یہ حضور کی حدیث ہے. قرآن پاک میں ذات پاک فرمایا من والدہ وول اولادکم عدو لکم فاحذروہ. یہ اولادیں تمہاری دشمن ہوں گی، گھر والی تمہاری دشمن ہوگی. قیامت کے دن فاحذروا، تمہیں پکڑوا کے جہنم میں ساتھ لے کے جائیں گے. یا اللہ ہمیں ماں باپ نے اللہ رسول کا راہ نہ دکھایا. دنیا کمانے کا کہا، دکان نکالو، انگریزی پڑھو، وکیل بنو، جج بنو، رشوہ لو، بنگلے بڑے بڑے بناؤ. رشتہ دار کیسے ہو گئے؟ ہمیں ماں باپ نے حق کا راہ نہ دکھایا. قرآن پاک کا ترجمہ حضور کی حدیث. حضور فرمایا حتی اکون احدکم الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ہرگز تم میں سے کوئی ہک بھی ایمان والا نہیں جب تک اپنی اولاد سے، ماں باپ سے، والناس اجمعین دنیا کے دوستوں سے حضور کی شریعت کو زیادہ پیارا نہیں کرتے. حتی اکون، ہرگز کوئی ایمان والا نہیں. جس نے حضور کی شریعت کو پیارا کیا اس نے اللہ رسول کو پیارا کیا. بزرگ تو بنے، مولوی پیر تو بنے، رسمی شادی میں بیچ میں بیٹھے، ختنہ سنت توہر کرتے ہیں، ان کے خیرات نیک بزرگ بڑے بڑے دستگیر شادیوں میں بیٹھے، ڈھول بجاتے ہیں، باجے بجاتے ہیں، شریعت کے خلاف نہ نکاح نہ کھجورے چھٹتے ہیں. رسم بدعتوں میں بزرگان دین ہیں، ظاہر میں ظاہر باشرہ کر کے بیٹھے، باطن تمام دنیا. رشتہ داروں کو راضی کرنا ہے، برادر میں چلنا ہے. میاں یہ زندگی تو خواب کی خواب گزر جائے گی. آج تو رشتہ داروں سے چلے گا، رشتہ دار کو راضی کرے گا، مرنے کے بعد یہ رشتہ دار تیرے قبر میں نہیں سوئیں گے تیرے ساتھ. جہاں باپ بیٹے سے بیزار، بھائی بھائی سے بیزار، وہیں تیرے کو تو اللہ کا ذکر کام دے گا اندھیری قبر میں. اے ذکر والے، یہ واحد درگاہ نور پور شریف ہے میرے پیر کی. ہاں دنیا میں اس طریقے اولیاء کو، اصحابوں کے پیروی، حضور کی تابعداری کو میرے پیر اظہر من الشمس بنا دیا. کہیں بھی کوئی ذکر والا فقیر ہے دور سے پہچانا جاتا ہے. دیکھ کے لوگ پوچھتے ہیں آپ نور پور کے فقیر ہو. جو فقیر بھی بنے پگڑی دستار نہیں رکھتے، ادھر آتے تو باندھ کے آتے ہیں، تقوی نہیں کرتے، وہ نہیں پہچانے جاتے. تقوی کرنے والے کا چہرہ جو ہے نورانی کے توجہ سے نور ہوتا ہے. تقوی کرنے والے کے جسم کو سب بچھو کیڑا قبر میں نہیں کھاتا. تقوی کرنے والا، سنت کی پابندی کرنے والا، میرے پیر کے فرمان پہ نفس کی خواہشات کو ترک کرنے والا دور سے پہچانا جائے گا، دور سے آئے گا. سانولا ہو، گورا ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، کچھ بھی ہے، دور سے دیکھیں گے
کہیں گے یہ نور پور کا غلام ہے، کیونکہ میرے نورانی رسولی کا فیض کا اس کو صبغت اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہے۔ یہ اللہ والے صبغت اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہے۔ اے ذکر والے، یہ اللہ والے پردہ فرما بیٹھے ہیں، پردہ کر کے نہیں گئے۔ جو پردہ کر کے جاتے ہیں ان کی تو کوئی بات رہتی بھی نہیں۔ جو قبر میں گئے، جن کی دل مردہ ہے، ان کی اولاد تو اپنے اپنے کام شروع کرتی ہے، اپنے والدین کی ملکت پہ بیٹھے ہیں، مگر ماں باپ کی ہر چیز بھلا دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ میری ملکت ہے۔ مگر میرے پیر کا جو فیض ہے یہ کسی کی موروثی ملکت نہیں۔ میرے پیر موجود ہیں، اب تک جماعت میں وہ جوش، جذبہ، محبت، ہر جمعے پہ، عرس پہ، عید پہ بھاگ بھاگ کے دوڑ دوڑ کے آتے ہیں۔ پتہ نہیں کہاں سے کرایہ ان کو ملتا ہے، کروڑوں روپے خرچ کر کے کرایہ آتے ہیں۔ اے ذکر والے، یہ آپ کے بھاڑے کرائے کے پیسے یہ رائے گاہ نہیں، یہ قدرت کے بینک میں رکھے ہوئے، یہ بھاڑے کرائے والے پیسے صدقہ بن کے مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ میرے پیر قطب الارشاد وہ پردہ فرما کے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ کیسے چھپے؟ چھپے تو نہیں، جو تیری دل کی بات ہے تیرا مسئلہ عقدہ حل کر دیتے۔ خالی آیا، میرے پیر جھولیاں بھر کے دی۔ صاف چھپتے بھی نہیں، تیرے اندر وہ جذبہ، محبت، آنکھوں سے آنسو آتے۔ اے ذکر والے، یہ میرے پیر کے غلام روتے کیوں ہیں؟ میرے پیر کے جدائی پہ نہیں روتے، اپنے گناہوں کو ہم یاد کر کے روتے ہیں۔ یہ جدا ہم سے نہیں، یہ پردہ کر کے بیٹھے تاکہ جماعت پہلے سے زیادہ قدر کرے۔ اگر محبت ہے، میرے پیر سے یقین پکا ہے، تو وہ تو دل پہ صورت رکھا بیٹھا ہے، ہر وقت میرے پیر کی زیارت کر سکتا۔ یقین والے تو ہر وقت اپنے ساتھ اپنے مرشد کو دیکھتے ہیں، ہر وقت اپنے ساتھ اپنے رہبر کامل کو دیکھتے ہیں کہ میرا پیر ناراض ہوگا میں ہوٹل پہ چائے کیوں پیوں۔ یہ تو زندگی کا روزہ رکھا۔ اگر میرے پیر پردہ فرما کے جاتے، اے ذکر پردہ کر کے بیٹھتے، تو ضرور تو چائے پیتا نا زمانے کی، ہوٹل کی، شبے کے تام کھاتا، سود کھاتا، داڑھی کٹواتا، حکے سگریٹ پیتا۔ آج تک وہ تو نے روزہ رکھا ہے، تو اب میرے پیر کو اپنے ساتھ کٹھے رکھا ہے، یقین ہے کہ میرا پیر مجھے دیکھ رہا ہے۔ تصور بن نہیں کوئی تصویر ملتی، تصور بن نہیں کوئی یار ملتا، تصور بن نہیں کوئی تصویر ملتی۔ کیمرہ میں وہ شیشہ نہ ہو تو فوٹو نکلے گا؟ ہرگز نہیں نکلے گا۔ وہ عکسی شیشہ کیمرہ میں ہے، پوری تصویر، کپڑے کے رنگ، بدن کا، داڑھی اچھی کالی، ساری نظر آتا ہے۔ وہ کیمرہ عین بین صورت وہی نکال کے دیتا۔ جب وہ عکسی شیشہ ڈالتے ہیں، ایسا دل پہ تصور رکھ، ہر وقت میرے پیر سے وہ لگن لگا جو تیرے کو یاد یہ نہ بھولے۔ اگر تو یہ میرے پیر کی یاد بھلائی تو شیطان اکیلا اکیلا کر کے کٹ کٹ کے جہنمی کام کرائے گا، پھر تو ندامت اٹھانی پڑے گی۔ کہیں بھی ہو، ہر وقت میرے پیر کے نصیحت مبارک، صورت مبارک تصور میں دل میں یاد رکھ۔ ہاں، اگر تو نے یہ تصور بھلا دیا تو شیطان تیرے کو جہنمی کام کرائے گا۔ نسبت بنسبت یہ فیض قیامت تک جا رہا ہے۔ اے ذکر والے، اے پیر بھائیوں، جو کچھ سنا میرے پیر کا پیغام، اللہ رسول کا قرآن حدیث، یہ دل پہ لکھ لو۔ شریعت کی تابع داری کے بغیر کوئی کام دیکھو ادھر ہے؟ اے ذکر والے، یہ فقیری قرآن حدیث پہ عمل کرنے والی ہے۔ فانی رہو اللہ رسول میں، قناعت کرو، یقین رکھو اپنے خدا پہ۔ عبادت وہ قبول ہے جب تم خدا کی محبت میں فانی رہو گے۔
ذات پاک قرآن پاک میں فرمایا ہا علم نشرح لک صدرک، آیا کھولا تیرے سینے کو میرا محبوب، ورفعنا لک ذکرک، کس چیز کے لیے کھولا؟ اللہ کے ذکر کے لیے کھولا۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جس وقت فارغ ہو اپنے قلب کو نسبت خدا کی طرف کرو۔ اللہ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ، ہر وقت راغب اپنے دل کو خدا کی طرف رکھو، غیر کی محبت نہ رکھنا، دنیا کے فکر نہ کرنا، فکر ہو تو اسم ذات کے ذکر کا ہو۔ بتا کی محبت جو ہے وہ عملی جام نہیں پہن سکتی، محبت وہ ہے جو محبوب کی تابعداری کر کے دکھا، تابعداری سے جواب ہے اس کی۔ بتا کی محبت ایسے سمجھو کوئی یہاں بیٹھ کے دوست کو فون کرے میں کراچی میں بیٹھا ہوں، ہم سارے دیکھتے ہیں کہ ادھر بیٹھا ہے، کراچی نہیں۔ کوئی کہتا ہے میں لاہور بیٹھا ہوں، دوست کو فون کر کے کہتا ہے، جھوٹ بولتا ہے نا کہ بیٹھا یہاں ہے، فون کر کے کہے تو میں دبئی بیٹھا ہوں۔ کوئی دعویٰ مارے میں توحید رکھتا ہوں، حضور کا عاشق ہوں، دل میں غیر کی محبت ہے، حضور کی سنت پہ عمل نہیں کرتا، یہ ساری دعویٰ جھوٹی ہے۔ حضور کا عاشق تب بنے گا، توحید دل میں تب رکھے گا جب تو ٹکٹ لے کے سفر کرے گا، کپڑے اٹھائے گا، سامان اٹھائے گا، بھاڑا کرایہ اٹھا کے 8 گھنٹے 10 گھنٹے سفر کرے گا، پھر تو یہاں سے لاہور کراچی پہنچے گا۔ تو نے اللہ رسول کے راہ کا سفر کیا نہیں، کرایہ اٹھایا نہیں جو دل میں اللہ کا ذکر ہو، ٹکٹ تیرے کو ملے۔ تو نے کپڑے اٹھائے نہیں، شریعت کا لباس، داڑھی پگڑی مسواک، تو نے لباس سامان اٹھایا نہیں تو سفر کیسے کیا؟ جب تو 8-10 گھنٹے سفر کرے گا، کرایہ خرچ کرے گا، ٹکٹ گاڑی کے لے گا، دل کا ذکر کرے گا، پھر تو مدینے والے سرکار میں پہنچے گا۔ جو یہاں بیٹھ کے دعویٰ کرے میں مدینے بیٹھا ہوں، کھاتا پان سگریٹ ہے، گھر میں ننگے فلم دیکھتا ہے، ڈرامے دیکھتا ہے، کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں، اب تک تو نے سفر عشق رسول کا نہیں کیا۔ لوگوں سے بھیک مانگ کے کھاتے ہو، چندے مانگتے ہو، کہتے ہو میں خدا کا موحد ہوں، توحید رکھتا ہوں، دل میں دنیا کی محبت ہے، 10 حج کیے موحد صاحب سود نہیں چھوڑتا، تیرے کو توحید کی کیا خبر؟ توحید کی طلب ہے، میرے پیر کی دامن پکڑ، اللہ والوں کے قدم چوم، تیرے کو توحید دی۔ قدم پکڑے نہ جب تک پیر کامل کا پتہ ملتا نہیں راہ صفا کا۔ یہ تو خدا کی ذات پاک ایک کچھ راز رکھا ہے۔ میاں کتنا بھی بڑا عالم ہو، دل پاک نہیں اللہ کے ذکر سے، خدا کو دوست نہیں بن سکتا۔ کتنی بھی کوئی عبادت کرے خدا کا دوست نہیں بن سکتا۔ علم شیطان کو تھوڑا تھا، 9000 سال ملائکوں کا استاد تھا۔ جب آدم علیہ السلام زمین پہ آیا، ذات پاک فرمایا شیطان حکم ہوا جنت میں اس کو تم سجدہ کر۔ یہ خدا کی حکمت تھی، اپنے بندوں کو پچھانے کے لیے شیطان کو جو لعنت کا توق ڈالنا تھا، خدا کو تو یہ خبر تھی یہ نافرمانی کرے گا۔ فَسَجَدُوا لِآدَمَ أَبَى يَسْتَكْبَرَ إِلَّا إِبْلِيسَ، 3 مرتبہ قرآن پاک میں لکھا ذات پاک، اے ملعون سجدہ کر آدم کا۔ شیطان نے کہا ابا یستکبر، تکبر کیا، الا ابلیس، جواب دیا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کروں گا؟ کہ میں آگ کی پیداش ہوں، آدم مٹی کی پیداش ہے، میں ملائکوں کا استاد ہوں، یہ تو ایک جنت کا بندہ ہے جو معلم ملائکہ۔ پہلے اس کا نام شیطان ملعون نہ تھا، ملعون شیطان پھر نام رکھا جب انکار کیا سجدے کا، پہلے نام تھا معلم ملائکہ، استاد فرشتوں کا۔ جب انکار کیا تو لعنت کا توق گلے میں ڈالا، 300 برس زمین پہ سجدے دیے، انگلے برابر سجدے دیے، ایک ایک انگل پہ، پہاڑوں، پٹ، دریا کنارے، سمندر، ندیاں، پورے روئے زمین پہ 300 سال سجدے دیے۔ آدم علیہ السلام اللہ کو پیارا ہوا،
پھر آسمان پہ کیا، یا اللہ میری توبہ قبول ہو، 300 سال میں توبہ تائب ہوں، سجدے دیے۔ ذات پاک فرمایا میں اللہ کے توبہ کے دروازے کھلے، کہنے لگا یا اللہ پھر میں آ جاؤں اوپر، وہی رتبہ میرے کو ملے۔ ذات پاک فرمایا جاؤ آدم کو سجدہ کرو۔ عرض کیا یا اللہ وہ تو مر گیا۔ پھر حکم ہوا فسجدوا لقبری، اب جاؤ اس کے قبر کو سجدہ کرو۔ ابا ان یستکبر الا ابلیس، پھر جواب دیا جب زندہ تھا تو سجدہ نے کیا، اب قبر کو سجدہ کروں گا۔ پھر قیامت تک لعنت کا طوق پڑ گیا۔ شیطان نے دیکھا مٹی کی پیدائش ہے، آدم مٹی کی پیدائش ہے، میں آگ کی پیدائش ہے۔ دیکھا کہ میں علم پہ تکبر تھا، میں ملائکوں کا استاد ہوں، مگر حقیقت کیا تھی؟ آدم علیہ السلام نبی پاک کے سینے میں 5 نوری لطیفے تھے جن کے اندر خدا کی ذات رہتی تھی۔ رب کی ذات اپنا سجدہ کرایا آدم کے سینے میں چھپا کے، جیسے ابھی تم سجدہ کرتے ہو۔ پہلے بتوں کا گھر تھا 360 کا، اب کعبۃ اللہ بنا، ہم سجدہ کرتے طواف کرتے۔ یہ اللہ کا امر ہے، طواف بھی کرو سجدہ بھی کرو۔ کوئی انکار کرے تو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ان کے خیال میں تھا یہ مٹی کی پیدائش ہے۔ جو خدا کے دوست ہیں، جن کے نوری لطیفے پاک ہیں، خدا کے ہر وقت فنا فلا میں فانی ہوتے ہیں، خدا کی ذات ان کے دل میں رہتی ہے۔ اعتراض کرتے ہیں لوگ یہ پیر پیر کرتے ہیں، پیر چومتے ہیں، یہ شرک ہے۔ میاں یہ محبت ہے، شرک نہیں۔ ہم اکیلے شرک میں نہیں۔ حضرت ابراہیم سے پوچھو پہلے ستارے کو خدا کیوں کہا، چاند کو خدا کیوں کہا، سورج کو پوجا کیوں کی؟ پھر کہتا ہے یا اللہ وہ تو میرا خدا ہے جو اس کو پھیرانے گرانے والا ہے۔ ذات پاک فرمایا اے خلیل اللہ اگر تو ستارے چاند سورج کو خدا نہ کہتا تو حقیقی خدا پہ نہ پہنچتا۔ یہ حقیقی خدا کے پہنچنے کے لیے، حقیقی محبت الہی حاصل کرنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت میں ٹر کے نکلو۔ اوخرجو، قرآن پاک انقتلوا انفسکم، قتل کرو اپنے نفس امارے کو، نہیں کر سکتے اوخرجو، نکلو، من دیارکم، گھروں سے نکلو، کامل ولی اللہ کی تلاش کر، ہو مرشد کامل، دنیا کا پیر نہ ہو، وہ اللہ والا ہو جن کا باطن با خدا ہو، جن کے نوری لطیفے زندہ ذاکر ہوں، جن کی زیارت کرنے سے اذا رو ذکر اللہ خود خدا یاد ہے۔ اعتراض کرتے ہیں یہ شرک کرتے ہیں۔ میاں ہم شرک تو کرتے ہیں، اپنے رہبر کو محبت سے ادب سے پیش آتے ہیں، اس لیے تو خدا رسول کی محبت ملے۔ کسی کا نام ہے عبد الواحد، عبد الاحد، عبد الغفار، عبد الغفور، اس کو لوگ بلاتے ہیں او احد، او غفار ادھر آ، او غفور ادھر آ، او ستار ادھر آ، نام ہے عبد الستار۔ پھر کیا یہ تیرا رشتہ دار خدا بن گیا؟ نام تو خدا کا تھا نا ستار۔ یہ نام ہے تشخص شخصیت، یہ ستار نہیں، یہ شخصیت کا نام ہے۔ یہ کعبہ جو تھا پہلے بت خانہ تھا، اب کعبہ خدا کا گھر بن گیا۔ یہ ستار کہنے سے خدا نہیں ہوا، عہد کہنے سے خدا نہ بنا، وہ تشخص شخصیت کا نام ہے۔ ہم اپنے پیر کے قدم چومیں، ہاتھ چومیں تو یہ شرک نہیں، یہ محبت ہے۔ وہ عہد کہنا شرک نہیں، وہ تشخص شخصیت ہے۔ سجدہ وہ ہے جب کرے منہ طرف کعبۃ اللہ شریف، بندگی اللہ تعالیٰ کی، اللہ اکبر، اب بندگی کہتا ہے تو یہ سجدہ ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے پیر کے ہاتھ چومے، قدم چومے، بندگی تو نہیں کہی گا، ہم تو محبت کا، یا اللہ تیرے ولیوں سے محبت رکھتے ہیں، اپنی محبت دے۔ جب میرے پیر سے محبت سے، عقیدے محبت سے صحبت میں بیٹھے، چور چوریاں چھوڑ گئے، زانی زنا چھوڑ گئے، ہیرونی نشہ چھوڑ گئے، بھنگ چرس پینے والے چھوڑ گئے، بے نمازی نمازی بنے، سنت کے تارک نبی پاک کی پوری تابعداری کرتے ہیں۔ یہ کون سا شرک ہے؟ ہجر اسود کو بوسا دو تو یہ توحید ہے تو جنت کا پتھر، جنت کا پتھر، یہ جنتی ذکر والوں جنتی شخصوں کا جنت و غلام ہے۔ غلام کو چومو، ہجر اسود کو چومو تو یہ شرک نہیں۔
جنت کا جو مالک ہے اس کو ہاتھ چومے تو یہ شرک ہے۔ تم جانو تمہارا خدا جانے، مگر ہم اکیلے شرک میں نہیں، ہمارے ساتھ حضرت جبرائیل بھی ہے جس نے حضور کی تلیاں چومی۔ شرک ہوتا حضور اپنی بیٹی کو نہ چومتے، فاطمہ زہرا کو۔ شرک ہوتا بیٹا ماں کے باپ کے پاؤں نہ چومتا، یہ شرک نہیں، یہ محبت ہے۔ شرک وہ ہے جو کہے تو بندگی، اپنے پیر کو کہے میں بندگی اس کی کرتا ہوں، یہ شرک ہے۔ یہ محبت ہے، شرک نہیں۔ ان کی محبت میں اللہ رسول کا راہ ملتا ہے، تابع داری ملتی ہے۔ میرے پیر کبھی کہا ہے کہ تم میرے پاؤں چومو؟ میرے پیر تو ہمیشہ میں منع کیا، یہ نہ کہا کہ ہاتھ چومو، انہوں نے تو تنبیہ کی، مگر محبت جو ہے وہ مجنو طالب ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ تبلیغ پہ جا رہے تھے، ان کا امتی ایک آسمان کے طرف منہ کر کے کہہ رہا ہے، یا اللہ تو نیچے اتر کیا، میں تیرے کو بکرا کاٹ کے کھلاؤں، میری دعوت کھا۔ یا اللہ تو نیچے آ، تیرے کو میں غسل کراؤں چشمے پہ، تیرے کو زور دوں، تھکن تیرا اتاروں۔ یا اللہ تو نیچے آ، تیرے میں جواں نکالوں، سر میں کنگھی دوں، تیرے کے میں خدمت کروں۔ حضرت موسیٰ پیچھے سن رہا ہے، ایسی تنبیہ کی۔ حضرت موسیٰ تو جلالی پیغمبر تھا، اے بدبخت یہ کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کی ذات کھانے پینے سے پاک، صورت سیرت سے پاک، یہ تو کفر بک رہا ہے، یہ تو شرک تم نے کیا، تم تو مسلمان سے نکل گئے۔ وہ امتی رڑیاں چخاری کر کے پہاڑوں میں بھاگا، بے ہوش ہو کے گر گیا۔ یکدم خدا کی ذات جبرائیل بھیجا، اے موسیٰ کلیم اللہ، میں نے تیرے کو کلیم اللہ کر کے بھیجا ہے، میرے بندے جو میرے سے جدا ہیں اس کو میرے سے ملا، یا تیرے کو میں بھیجا ہے جو میرے سے ملے بیٹھے ہیں ان کو جدا کر۔ اسی طرح حضرت موسیٰ چخاری کر کے بھاگا، بھاگ بھاگ کے پہاڑوں سے پکڑ کے چھاتی لگایا، اے خدا کا بندہ اسی جگہ بیٹھ جیسے تو کہتا ہے خدا کی محبت میں، ویسے کہا۔ میں نہیں سمجھ سکا، میں نہیں سمجھ سکا۔ وہ توحید تو نہیں کہہ رہا تھا، وہ خدا کی محبت میں بے ادبی کے لفظ کہے، مگر خدا کی ذات کو ان کے بے ادبی کے لفظ اتنے پیارے لگے جو موسیٰ کلیم اللہ کی توحید وہی نہیں پوچھ سکی۔ اذکر اللہ حتی یقولون انہو مجنون، اتنا اللہ کا ذکر کرو جو دنیا کے لوگ تمہیں چریا پاگل کہے، دنیا کے لوگوں کی نظروں میں تم پاگل ہو، چریا بن جاؤ۔ اے ذکر والے، ہاں تمام جماعت کو، تمام میرے پیر بھائیوں کو، تمام امت محمدی کو لکھ لکھ مبارک ہو، لاکھ لاکھ مبارک ہوں، کروڑ مبارک تمہیں ہوں جو ایسے دور دجالی میں میرے پیر کی، کامل ولی اللہ کی تمہیں نسبت صحبت نصیب ہو۔ خدا کی ذات پاک تمہیں وہ بینائی عطا کی ہے جو میرے پیر کو تم نے پہچانا ہے۔ پیر وہ ہے جو میرا پیر ہے، میں گناہگار بندہ ہوں۔ عیدیں تو وہ تھی جو ہم نے یار سے اکٹھی کی، جمعہ تو وہ تھا جو اپنے پیر کے پیچھے پڑے، صحبت تو وہ تھی جو یار کی صحبت میں بیٹھے۔ اب اپنی بے ادبیوں کی سزائیں لوڑ رہے ہیں، ہم اپنے بے ادبی گستاخیوں کی سزائیں بھی لوڑ رہے ہیں۔ یا اللہ کوئی عمل نہیں، کوئی سمل نہیں، محبوب مصطفیٰ کے صدقے مرتے تک ہمارے کو اپنے پیر کے صحبت سے جدا نہ کرنا۔ یا رب العالمین، اس درگاہ عالی کو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے پیر نے درگاہ نور پو کا بنیاد رکھا، تقوی، پرہیزگاری، شریعت کی تابع داری، دنیا سے طلاق دے کے بیٹھے اکیلے جنگلوں میں اللہ رسول کے خاطر، یا رب العالمین جو میرے پیر کے فرمان تھے، جو ان کی تعلیم تھی، ان کے خلاف ورزی کرنے والے کو ہدایت دے یا ان کو اس شہر سے جدا کر دے۔ میرے پیر کی تعلیم تا قیامت تک ابدی ابدی، یہ قیامت تک یہ فیض دنیا یہاں سے ہے۔ کوئی عمل ہمارا نہیں، کوئی نیکی نہیں، کوئی سمل نہیں۔ یا غوث الاعظم اپنی اس پیاری جماعت کا
اس گناہگار کے گناہ معاف فرما۔ صبح میرے پیر کا مراقبہ آپ نے سنا، ٹیپ ریکارڈ میں کیسٹ لگا، کتنی نفی کے لفظ فرمائے۔ وہ جوان تیرا شان اللہ رسول وٹ کیا، محبوب الہی تیرا لقب اور تیرے نفی کے لفظ ہم سنتے شرم آتا تھا، وہ کان بہرے ہو جائیں جو ایسے لفظ۔ وہ جوان تیرا شان اللہ رسول کیا فرمایا، ماں کو جھڑی تجھے قطار میں آیا، یہ تو ہمیں نفی سکھائی، ماں کو جھڑی تجھے قطار میں آیا، مجھا معاف کیو لو سارا سائے روزے وارا، او مجھا معاف کیو نہ کوئی عمل ہے نہ سب، سارا گناہوں میں بھرے۔ یہ عجوز خود شرمسار ہے۔ بڑے بڑے بزرگان دین، عالم، سید، بڑے بڑے شان رتبے والے، ان کے سامنے میرے پیر اس گناہگار کو بٹھا کے کچھ کہلایا، میں تمہارے صورتیں دیکھ خود شرمندہ ہوں، میں اس کے لائق نہیں۔ یہ سب کچھ انہی کا کمال ہے جو گدھے کو گج پہنا کے کچھ کہلائیں، یہ اپنی کرامت کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ میرے پیر دنیا کو دکھایا، ایک ان پڑھ کو، ایک جاہل آدمی کو کچھ کہلوا سکتا ہے، تو آپ جیسے معزز جب ذکر میں فانی رہو گے، کیا میں آپ کو نعمت نہ دوں گا؟ ہر بندہ کوشش کرے، جتنی محبت کے ٹھوکر لگاؤ گے اتنی فیض سے مالا مال کر دے، یہ کو کمی ہونے والی نہیں۔ یہ دریائے عمیق لا نہایت ہے، جتنا لٹو زیادہ دیتے ہیں، جتنا لٹو زیادہ دیتے ہیں۔ یہ بھاڑے کرائے جو بھر کے آئے ہو، یہ قدرت کے بینک میں رکھے ہیں۔ منظار اخاء المسلم فہو بکل خطوت اتک رکبت، جو کامل ولی اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، ایک قدم اٹھایا، ایک قدم کا بدلہ ایک غلام خرید کر کے آزاد کیا، الف سیئات الف حسنات، 1000 کبیرے گناہ معاف ہوتے ہیں، 1000 قبول نیکیاں ملتی ہیں۔ حتی یرجون، جب تک اپنے دروازے کے چوکٹ کے اندر قدم رکھو تب تک فرشتے ہر قدم کا ثواب لکھتے ہیں۔ اے ذکر والے، یہ جو حدیثیں حضور کی ہیں یہ ان کے لیے شان میں وارد ہیں، میرے پیر روزے والوں کے۔ آپ اس گناہگار در کے ادنا غلام اس غوث الاعظم کے اصحاب کہف کے مصر اپنا کتا کریں تو میرے کو فخر ہے۔ آپ اس گناہگار کتے کو دیکھنے نہیں آئے، آپ میرے پیر غوث الاعظم کے روزے پاک، جماعت، مسجد، ذکر کی دولت لینے آئے ہیں۔ قاصد کا کام ہے پیغام پہنچانا، ہدایت دینا اللہ کا کام۔ خدا کی ذات پاک سب کو پیدا کیا ہے، اگر ایسے ہدایت ملتی تو کوئی چور نہ ہوتا، کوئی گنہگار نہ ہوتا، کوئی انگریز کافر یہودی نہ ہوتا، کوئی زانی شرابی نہ ہوتا۔ خدا کی ذات ہدایت رکھی ہے، اپنے ہدایت دینے والوں کی صحبت میں پہنچو، ولیوں کی صحبت میں پہنچو، محبت رکھو، استقامت رکھو۔ اے پیر بھائیوں، اے ذکر والے، اس دولت کا آج قدر کرو گے، ابدی زندگی لے کے جاؤ گے، کل مرنے کے بعد سوا ندامت کے پھر کچھ نہ ہوگا۔ مرتوں آگے موت دے جنا لوگ آکھن مر گیا، جنت الفردوس ماوا ہے شہداء کے واسطے۔ پاک تھی ات خاک تھی موصوف با خاکی صفت، محو تھی مفتون خاصا خدا کے واسطے۔ قلب دا تصفیہ کر ات نفس دا تزکیہ کر، تازیہ کر ہی نفس ناقص پر خطا کے واسطے۔ شوم ہے او بوم ہے محروم بد مقصوم ہے، جہیں تلف کیتی عمر دنیا بے وفا کے واسطے۔
وہ محروم ہے خدا کے لطف الہی سے جو بخیلی کرے خدا کی دی ہوئی روزی رزق میں. وہ بدبخت انسان ہے، محروم ہے جو اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرے. زکوٰۃ، صدقات، نذر معین، قربانی، فطرانہ، عقیقہ خدا کے راہ میں خرچ نہیں کرتا، وہ محروم بد مقصوم ہے. بخیلی نہ کرو. 10 دنیا 70 آخرت خدا کا وعدہ ہے. بخیلی صفت شیطان کی ہے، جو بخیلی کرے وہ دوست شیطان کا ہے. السخی حبیب اللہ، جو خدا کے احکام زکوٰۃ سخات کرتے ہیں یہ خدا کے دوست ہیں. ولو کان فاسقہ، چاہے گنہگار بھی ہے وہ میرا دوست ہے. حضور کی حدیث ہے. اے خدا حضرات ناظر سمیع تے بصیر، خالق و مخلوق و کل ارض و سما کے واسطے، بھال کر سادے حال تے چال بد افعال تے، رحم کر تو اے رحیم اپنی سخا کے واسطے. برکتوں حضرت خواجہ نور نورانی تے مدام، اپنی رحمت کر محبوب رسول بے انتہا کے واسطے. انہو تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. یا اللہ الحمدللہ. الحمدللہ الذی قد امنا نعماؤہ وتحیت المولا علی من صادق ابناؤہ وارا واشہد انہ فرد واحمد عبدہ ورسولہ صلی علیہ اللہ جل ثناؤہ وعلى أبي بكر فاروق عثمان الزكي والمرتضى وعلى كلا الحسنين وخلفائه وعلى البتول الفاطمة وعلى كلا الأمين له وعلى الصحابة كلهم رضوانه ورضاه. فاغفر لنا یا ربنا وانصر بفضلک دائما کن مستمرا رحمتک لا زال استعلاؤہ ولذکر اللہ تعالی اعلی اعز و جل و اتم و اہم. سبھی پانچے پیرن دے ڈسی صفا سجیوں کیوں پیرن جو کھلیوں سمجھے کنارے دے رکھو. پیرن دے درمیان دینا اور ملکی ہوئی گول یا سلوار پیرن میں بھیجن مامتے کی ہوتا. پاؤں کی اڑیاں سب کے کنارے پر رکھے. پاؤں کے درمیان 4 بھی کا مفصل رکھیں. تردار نبی کے ساتھ ملا کھڑے ہو گئے. اشارے بند کرانے